قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ دی پہلی آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہویا، جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک و ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نے رات تھوڑے دے حصے میں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، او مسجد اقصی جدے اردا گرد رب کائنات نے برکتہ رکھیاں ہوئی اور اپنی نشانیاں ظاہر کرنے واسطے سیر کروائی گئی۔ اس آیت مقدسہ دے حصے دے اندر آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کو فرمایا ہے۔ ویسے تو اس آیت مقدسہ دا ہر لفظ اگر قدرت گفتگو کی دی جائے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز لفظ دی اہمیت اور ضرورت کو سمجھ آیا، او دی ڈیفینیشن، او دی تعریف یا کہ مختصر او دا تعارف کروایا جائے۔ فرمایا سبحان الذی پاک و ذات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ دے شروع تے لفظ سبحان اپنی پاکی دا ذکر اس واسطے فرمایا کہ اللہ جانتا سی کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو جانے لیں جنہاں نے سفر معراج دا انکار کرنا ہے، تو رب کائنات نے سفر معراج دا ذکر بعد وچ فرمایا ہے۔ پہلا لفظ سبحان بیان فرما کے دسیا لوگوں جس خالق نے اپنے محبوب کو معراج دا سفر عطا فرمایا، وہ خالق اور مالک اور رب کائنات ہر طرح دے عیب اور نقص تو پاک۔ فرمایا سبحان اللہ پاک و ذات۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اہل عرب نے ہاں یہ دستور اور طریقہ کار تھی کہ جب بھی کوئی ایسی گفتگو کرتے کہ جڑی انسان دی عقل تو بالا تر ہوئے، انسان دی سمجھ میں نہ آن والی ہوئے، اس گال سے شروع پہ لفظ سبحان استعمال کرتے رہے۔ اسی طرح رب کائنات جانتا سی کہ سفر معراج لوگوں دی عقل تو بالا تر ہے، اس واسطے رب کائنات ارشاد فرمایا سبحان الذی پاک و ذات جن نے اپنے محبوب کو تھوڑے دے حصے میں آسمان نبی سیر عطا فرمائی۔ لفظ سبحان کئی طرق نال علماء کرام نے ایدی وضاحت اور ایدی تفسیر بیان فرمائی۔ ویسے تو مخلوق کے اعتبار نال رات تھوڑے دے حصے میں مسجد اقصی تک جانا، پھر انبیاء علیہ السلام دی امامت کروانی اور آسمانہ تے بیت المعمور کے اندر فرشتیاں دی جا کے امامت کروانی، سدرۃ المنتہا دی بلندیاں نو کراس کرنا، یہ تمام امور اور تمام سفر مخلوق کے اعتبار نال انسان دی عقل تو بالا تر ہے، لیکن یہی سفر اگر رب کائنات کی طرف منسوب کر دیتا جائے تو یہ تسلیم کیتا جا سکتا کیوں کہ سبحان الذی اللہ ہے ہر طرح دے عیب تو پاک اور مبرہ ہے۔ اسرا فرمایا سیر کروائی، اور لفظ اسرا اس چیز تے دلالت کرتا ہے کہ سرکار آقا علیہ السلام کی معراج روحانی طور پر نہیں بلکہ رب کائنات نے جسمانی طور والی معراج کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا ہے۔
اور بھی آپ ہی اپنے بندے خاص نے اتنے سارے بندے نے لیکن جدا ذکر رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا اور آپ ہی یعنی کہ زمین کے نال رب کائنات نے جس بندے کا ذکر فرمایا وہ بندہ کوئی عام نہیں بلکہ وہ بندہ خاص ہے عد کی جائے مولا بندے تے سارے تیرے ہیں لیکن قرآن میں تو اپنے بندے خاص کا ذکر کیوں فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے مالک کی رضا تے کٹ مرنے واسطے ہر وقت ہم وقت تیار ہوئے اس بندے تے خالق راضی ہو جاتا ہے پھر انہوں کامل ہونے ہون دی وجہ کو اپنے خاص اور مقدر بندے آوے تو انہوں شامل فرما رہے اس واسطے رب کائنات نے فرمایا بھی آپ ہی اور لفظ آپ روح اور جسم دونوں تے بولے جاتا ہے مثلا لفظ اطلاق دو چیزاں دا مرکب ہے لفظ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے ایک جسم اور دوسری روح یہ جسم ساڈے سامنے موجود ہے اگر یہ روح کٹ دی جائے تو یہ بے حرکت ہے بے فائدہ ہے یہ کسی سے طرح کی حرکت نہیں لیکن جو ہی یہ روح داخل کر دی جائے اس جسم میں حرکت بھی آ جائے گی نقل بھی آ جائے گی اس جسم میں چلنے کی قوت بھی آ جائے گی سننے کی طاقت بھی آ جائے گی اسی طرح نفس آپ روح اور جسم دونوں کی دلالت کی جاتی ہے تو پتہ ہی چلیا لفظ بھی آپ ہی تو کہ رب کائنات نے جڑی معراج اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اور روحانی نہیں بلکہ جسم اور روح یعنی کہ دونوں کے ذریعے دونوں نال رب کائنات نے اپنے محبوب کو روح ما جسم آسمان میں معراج عطا فرمائی لیلام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں التنوین للتقلیل یعنی کہ لیلان دے دو زبر ایک قلت وقت دلالت کر دیا کہ رات تھوڑے حصے وچ رب کائنات نے اپنے محبوب کو آسماناں دی بلندیاں دی سیر عطا فرمائی ہن کتھوں تک عطا فرمائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فرمایا کہ مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی معراج جس کا ذکر حرام تو لے کے مسجد اقصی تک کیتا گیا اگر کوئی اس کا انکار کرے کیونکہ یہ معراج اللہ دے قرآن تو ثابت ہے نص کٹی تو ثابت ہے تو اس معراج کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام کو خارج ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو رات تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی کیوں الذی بارکنا حولہ فرمایا کہ اس واسطے کروائی کہ مسجد اقصی دے ارد گرد رب کائنات نے برکتاں رکھیاں ہوئی اور مسجد اقصی جنہوں بیت المقدس بھی کیا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میرے اور تیرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام دا قبلہ بیت المقدس اور ہجرت گاہ بیت المقدس اور بروز محشر جب لوگوں نے اکٹھا کیتا جائے گا وہ جگہ جتنے لوگوں نے اکٹھا کیتا جانا ہے اس جگہ نبی دنیا میں بیت المقدس کا لقب دیتا گیا اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ادھے ارد گرد برکتاں رکھیاں ہوئی مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ادھے ارد گرد انبیاء علیہ السلام دیا قبرہ اور دہائش گاواں تو نبیاں دیا قبرہ رب کائنات نے برکت نال منسوب فرمایا لنوریہو من آیاتنا تاکہ میری نشانیاں ویکھیں سرکار آقا علیہ السلام دے معجزات جتنے بھی نے سارے اعلیٰ افضل لیکن جتنے بھی معجزات ہیں انہاں معجزات کا سردار اور معجزہ عظیم سرکار آقا علیہ السلام دا سفر معراج جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کائنات میں تشریف فرما ہوئے رب کائنات
نے کمال معجزہ صرف عطا فرمائی، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات کمالات معجزات رب کائنات نے اکٹھے فرما کے اپنے محبوب کو تنہا عطا فرما چکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان مقام اور صفت کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ وہ سجدہ صرف ایک دفعہ ہی، وہ دوام نہیں، یعنی کہ بار بار نہیں، ہمیشہ نہیں، لیکن ایک میرے مصطفیٰ رب کائنات نے شان عطا فرمائی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب کائنات فرمایا محبوب میں میرے فرشتے تیرے تے درود پڑھ رہے ہیں۔ اور آدم کو سجدہ صرف ایک دفعہ کیتا گیا، اتنے میرے محبوب اللہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، اور دے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں، جدو تک خدا یا خدا دی خدائی کے فرشتے نے ادو تک میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھیا جاتا رہے۔ یعنی کہ رب کائنات نے میرے محبوب علیہ السلام کو دیگر انبیاء علیہ السلام کی بنسبت معجزہ بھی وہ عطا فرمایا جس معجزے نے دوام عطا فرمایا ہوا ہے، جڑا ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ فرماتے رہے۔ سرکار علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو بیٹے جو وصال پاک عمل فرما چکے ساتھ میرے مصطفیٰ دعوت گئے، اگے دیکھا کہ شہزادہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے۔ میری سرکار فرمایا جابر شہزادے کتنے ہیں؟ عبد کی حضور کھانا تناول فرماؤ۔ میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا کہ جابر شہزادے کتنے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دی اکھاں وچ آنسو، عرض کیتی حضور میں بکری نوں انہاں دے سامنے ذبح کیتا ہے، تے جس طرح میں بکری نوں ذبح کیتا ہے، ایک نے دوسرے دے حالت میں اونچی چھری نوں چلایا ہے، وہ دنیا تو چلا گیا۔ جب دوسرے نے ویکھیا کہ میرا ویر دنیا تو چلا گیا ہے تے میرا باپ ناراض ہوے گا، حضور وہ بھی دنیا تو چلا گیا ہے۔ سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر کھانا ایک رہ دیتا جائے، انہاں تے دسو کہ شہزادے کتنے نے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ نے لے کے اس جگہ تے گئے جس جگہ تے حضرت جابر کے شہزادے بچے تشریف فرما دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم بھی اذن اللہ، اے جابر کے شہزادے اللہ کے حکم نال کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جابر کے شہزادے اٹھے، مصطفیٰ نے کلام فرمایا اور مصطفیٰ نے طعام بھی فرمایا، یعنی کہ کھانا بھی کھاتا۔ اگر حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ رب کائنات نے انہوں نے شان عطا فرمائی ہے کہ ام بھی اذن اللہ کہہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ادھر رب کائنات نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی معراج رب کائنات نے عطا فرمائی، لیکن جیسی معراج رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، انبیاء علیہ السلام دی جماعت وچوں ایسی معراج کسی نے نہیں عطا فرمائی۔ کیوں؟ عطا جبون رب کائنات دے پیارے محبوب علیہ السلام دے غلاموں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ان تکون الخلۃ لابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی، والکلام لموسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نال رب کائنات نے کلام فرمایا، والرؤیۃ لمحمد، لیکن رب کائنات نے میرے اور تیرے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جلیل القدر نبی نے، اللہ نے کلیم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس وقت آپ جلال میں چاہتے رہے، غصے میں چاہتے رہے، تو آپ نے جلال کی وجہ تو آپ نے سر اقدس نے رکھی ہوئی ہوگی، تو آپ نے جلال کی برکت نال جل جاتی رہی ہے۔ اس قدر جلال روح والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات نال ہم کلام ہوتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات نے ہم کلامی کی چاشنی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ نے دل وچ تڑپ پیدا ہوئی کہ جس خدا دی زبان آواز وہ دی شایان شان اتنی خوبصورت ہے، اس خدا کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔
کلام فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام نے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ مولا اگر تیری آواز اتنی خوبصورت ہے اتنی دلکش ہے کہ تیرا چہرہ کیسا ہوگا عرض کی تھی مولا ربی ارنی انظر الیک اپنا دیدار عطا فرما حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں مولا اپنا دیدار عطا فرما رب کائنات فرمایا لن ترانی پیارے موسیٰ سے میں نہیں ویکھ سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ نے جلیل القدر عظیم المرتبت نبی صلی اللہ نے بارگاہ میں پھر عرض کی تھی رب کائنات فرمایا پیارے موسیٰ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فرمایا کہ پیارے موسیٰ میں اپنی انوار و تجلیات وچوں ایک تجلی دا حصہ کوہ دور پہاڑ سے گراواں گا اگر پہاڑ نے برداشت کر لئی تو میں تینوں اپنا دیدار عطا فرماواں گا رب کائنات نے کوہ دور کا احاطہ فرمایا یعنی کہ ایک احاطے تک کوئی بھی چرند پرند اس وسعت تو بعد نے رب کائنات نے احاطہ فرمایا اس پہاڑ نے ڈھانپ لیا کوہ دور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما لے رب کائنات نے 70,000 حجابات وچوں ایک نور پڑھنے نو تھوڑا کیا ایک درم کے برابر کوہ دور نے نازل فرمایا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے اللہ کا دیدار دیکھنا تو دور کی گل ہے رب کائنات تجلی دا تھوڑا جا حصہ کوہ دور سے نازل ہویا پہاڑ بھی پاش حضرت موسیٰ بھی بے ہوش جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہوش آیا فلما افاقا قال سبحانک عرض کی تھی مولا تو پاک دیدار نہیں نہ کر پائے دیکھیا نہیں پہاڑ تے جڑی تجلی دا رب کائنات نے نزول فرمایا انہوں بھی برداشت نہیں کر پائے بے ہوش ہو گئے لیکن پھر بھی رب کائنات نے شان اور مقام عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں ہوش وچ آئے تو آپ اندھیری رات وچ 30 میل دور اگر سیاہ زمین تے کوئی چیونٹی چل رہی ہے تو آپ اس چیونٹی نو ویکھ لندے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر پائے صرف رب کائنات نے انوار و تجلیات وچوں ایک تجلی دا نزول کوہ دور سے نازل فرمایا اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے لیکن جب ہوش آیا 30 میل دور چلن والی زمین تے چیونٹی ویکھ لندے رہے اگر موسیٰ علیہ السلام دا یہ مقام ہے تے میرے آقا تے رب کائنات نے ایک دفعہ نہیں بلکہ بار دیدار کیتا ہے میرے مصطفیٰ غربت خضرہ وچوں یہ کیوں نہیں ویکھ سکتے کہ چیتا کلا دے اندر بیٹھ کے میرے غلام میری معراج کو سماعت پہ کرتے ہیں اور ذوق ناز سماعت کر رہے ہیں اگر موسیٰ ویکھ سکتے ہیں کہ میرے آقا بھی غربت خضرہ دے بقی اپنی قبر اطہر وچوں ساٹے والے ویکھ سکتے پھر انسان العیون فی سیرت الامین المامون علامہ برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 30 میل دور چونٹی چل رہی ہے کہ آپ ان ویکھ رہے ہیں نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل دور چلن والی چونٹی دے قدمہ تو جڑی آہٹ ہے ان بھی سوار کروا رہے 30 میل دور چلن والی چیونٹی تے قدمہ تو جڑی آہٹ نکل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آہٹ میں بھی سماعت کر رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ دا مقام ہے کہ جب کہ رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکتا یہ تے موسیٰ جنہوں رب فرمایا کہ تو مینوں نہیں ویکھ سکتا یہ تے میرا اور تیرا آقا ہے جنہوں رب فرمایا جبریل کے ذریعے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ رب کائنات آپ کے دیدار کا طلبگار جنہوں رب فرمائے تو مینوں نہیں ویکھ سکتا تے او دی شان قوت سماعت قوت بصارت دے جنہوں رب فرمائے کہ محبوب تسی ایتھے زمین تے تشریف فرماؤ محو استراحت ہو اور رب کائنات تہاڈے دیدار دا طلبگار
سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات پیارے محبوب اس مہینے دی 27ویں شب یعنی کہ 27ویں رجب المرجب آئندہ شب نو رب کائنات نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی پیر دا دن اور سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے کشان پاک کے اندر لیٹے ہوئے میرے مصطفیٰ محو استراحت نے اور ایدے وچ بھی حکمت ہے کیونکہ شرف المکان بالمکین مکان ہور بھی بڑے ہیں لیکن جدو بھی معراج کا ذکر کیا جائے گا ام ہانی دے مکان کا ذکر ضرور آئے گا کیوں پتہ ہی چلیا کہ مکان کی ذکر خوبصورتی کی وجہ تو نہیں وہ عزت و عظمت کی وجہ تو نہیں بلکہ مکان کا ذکر اس واسطے میں کہ اس مکان کے اندر میرے اور تیرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے میرے آقا جلوہ اس واسطے رب کائنات نے اس مکان میں شرف عطا فرمایا ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ لیٹے کیوں میرے مصطفیٰ جانتے ساتھ اور میرے مصطفیٰ دے مقام حجرہ پاک کی شان اور مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی کی الا ان یؤذن لکم رب کائنات فرمایا کہ خبردار میرے محبوب کے مکان شریف کے اندر کوئی بھی ادو تک داخل نہ ہوئے جب تک میرا محبوب اجازت نہ عطا فرما دے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات فرمایا کہ میرے محبوب اس طرح تسی حجرے کے پیچھے آواز نہیں مارتی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوئے کہ آواز مارتے ہو یہ میرے مصطفیٰ کا شان پاک دا مقام رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اذا کان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اذا اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقف علی الباب ثم یستأذن جبریل جدو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کے در میرے مصطفیٰ کے مکان سے تشریف فرما ہوتے رہے دروازے سے کھڑے ہو جاتے رہے دستک دیتے رہے اگر اجازت مل جانی تو اندر آ جانا اگر اجازت نہیں ملی تو دوبارہ واپس چلا جانا اس واسطے حسن الابریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بے اجازت دل کے گھر جاتے نہیں جبریل نبی بے اجازت دل کے گھر جاتے نہیں جبریل نبی قدر والے جانتے ہیں اس واسطے میرے مصطفیٰ سرکار آقا علیہ السلام جلوہ کرتے تشریف فرمانے رب کائنات فرما جبریل رب جلیل و کماوے فرما میں کائن لے لو اسرافیل لے لو تو نر نال 70,000 فرشتیاں کی جماعت لے لو پوری بارات لے کے میرے مصطفیٰ دے در دولت چلے جاؤ اس مکان تے چلے جاؤ جڑا ہانی دا مکان جس مکان کے اندر میرا محبوب تشریف فرمائے عرض کی تھی مولا کرنا کیے فرمایا جا کے میرے محبوب نے اٹھا کے تکلیف نہیں دینی پریشان نہیں کرنا بلکہ چھت کو کھولو گے دروازہ کھڑکا کے نہیں جانا چھت کو کھولو گے اندر داخل ہو جانا ہے جا کر رب کائنات محبوب کی بارگاہ عرض کرنی ہے سب کائنات محبوب رب کائنات آسمان آتے آپ سے دیدار کا طلبگار حضرت جبریل آگئے رب کائنات حکم فرما جبریل میرے محبوب کے در دولت جان تو پہلا ادھر حرور مان حکم فرما دے فرشتیاں نو کہہ دے جہنم کے دروازے بند کر دیتے جان جنت کے دروازے کھول دیتے جان جناب والا ہورا
خوبصورت قرآن پہنن گلمان خوبصورت سجدان باپ اپنے ہتھاں وچ پھول لے لین استقبال واسطے کھڑے ہو جان رب کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو پروانے ہو عشق مصطفیٰ دی شمع دے مستانے ہو جبریل آ گئے جنت والے نے اکٹھا فرمایا جنت نو سجا دیتا جائے رب کائنات دا حکم ہے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان حور الغلام خوبصورت لباس دے بیٹن فرما لو خوبصورت براق پہن لو ہتھاں وچ کھلا تے براق جناب والا تخت پکڑ کے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ فرشتے عرض کیتی حور الغلام نے عرض کیتی جبریل آج جنت کو یوں سجایا جا رہا ہے آج جنت کو یوں سجایا جا رہا ہے آج جنت کو یوں سجایا جا رہا ہے جبریل بول کے کہنے لگا حور الغلام فرشتوں جنت نے اس واسطے سجایا جا رہا ہے آج کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے فرمایا کہ جنت میں اس واسطے سجایا جا رہا ہے آج کوئی خصوصی مہمان بلایا جا رہا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام رب کائنات کے حکم کے مطابق جہنم کے دروازے بند ہو گئے جنت کھل گئی خوبصورت تیار ہو گئی براق نے اعلیٰ والا لباس دے بیٹن فرما لے عرض کی مولا چلا جاوا فرمایا کہ جنت وچ جا اوتھے ایک خوبصورت براق لے لے او میرے محبوب سواری واسطے لے کے چلا جا جبریل جنت وچ گئے دیکھیا اوتھے اعلیٰ والا براق افضل تو افضل براق خوبصورت تو خوبصورت براق جبریل امین علیہ السلام جڑے براق دے قریب جاندے نے پہلے نالوں زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے وہ چھڈ کے تیسرے کول جاندے نے پہلے دوستوں نالوں زیادہ تیسرا خوبصورت نظر آتا ہے عرض کی مولا کیڑا براق لواں رب کائنات فرمایا جبریل جنت دے خوش وچ ویکھ جبریل جنت دے خوش وچ ویکھیا ایک براق جڑا نکرے لگ پیا روندا ہے رب کائنات دی بات جبریل عرض کیتی میرے مولا اے کیوں روندا ہے رب کائنات فرمایا جبریل جس وقت انہاں نوں پتہ چلیا ہے سانوں رب کائنات نے اس واسطے بنایا ہے رب کائنات اپنے محبوب کی سواری عطا فرمائے گا اس وقت تو لے کے ہن تک روندا رہندا ہے اے کولوں جا کے پوچھنا کیوں کیا روندا ہے جبریل اس رات کول گئے جا کے پوچھیا تو کیوں رونا ہے او براق بول کے کہہ لگا سارے میرے تو خوبصورت نے سارے میرے تو اعلیٰ نے انہاں نوں سرکار کی نسبت مل جانی ہے مصطفیٰ کی سواری کی نسبت مل جانی ہے میں کمزور انہاں نوں زیادہ خوبصورت نہیں اس واسطے مینوں سواری نہیں مل سکتی رب کائنات فرمایا جبریل اے براق کو لے لے جڑا براق نکرے بیٹھ کے میرے محبوب کے عشق وچ تیار ہوتا ہے رب کائنات کیا تکدا ہے کہ براق ایویں نہیں رو رہا میرے مصطفیٰ دے عشق کی وجہ تو رو رہا فرمایا کہ جبریل رب کائنات نے اس براق کا رونا قبول فرما لیا کہ اس براق کو اپنے محبوب کی سواری عطا فرما چلے پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے میں کوئی تے میرا دل پر سونا تے میں کی کر سنو پاوا نہ میں سونی تے نہ کن پلے تے میں کی کر یار بناوا وسیلے پاوا
رونا رب کائنات نے قبول فرما کے اس سواری نو اپنے محبوب کے سوار کی نسبت عطا فرما چھے جبریل امین علیہ السلام سواری لے لئی براق لے لیا اسرافیل نال میکائیل نال 70,000 فرشتے نال حضرت مہانی دے دروازے تے آ گئے رب کائنات فرمایا جبریل دروازہ نہیں کھڑکانا تھوڑی چھت نو چھا کرو چھت نو پھاڑو اندر داخل ہو جاؤ جبریل امین علیہ السلام چھت کھولی حضرت مہانی دے کمرے پاک وچ چلے گئے جا کے جبریل میرے مصطفیٰ دے قدمہ پاک اول کھڑے ہو گئے عرض کی مولا تیرا محبوب محبوب کراہا دے کہ میں بیدار کراں رب کائنات فرمایا پیارے جبریل جدو تینو پیدا فرمایا سی تینو رب کائنات نے کفوری ہونٹ عطا فرمائے کوئی سواس دے عطا فرمائے جدو میرے محبوب کو بیدار رات چلا جائے میرے محبوب کو حتہ نلال بیدار نہیں کرنا میرے محبوب کو حرمت نہیں دینی بلکہ اپنے کفوری ہونٹ نلال مصطفیٰ دے قدمہ نبوسہ دے جب تیرے کفوری ہونٹ ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں مصطفیٰ دے قدمہ پاکہ نلال لگ جان گے اللہ کا محبوب خود بخود بیدار ہو جائے گا ان جبریل اپنے کفوری ہونٹا دلال مصطفیٰ دی تلیاں دے ہونٹ رکھے میرے مصطفیٰ بیدار ہو جائے کسی جبریل کو پوچھا جبریل تو بڑے متعدد نبیاں دی بارگاہ تے گیا ہے لیکن دس جڑا کیف محمد دی تلیاں وچ آیا ہے ایک کتے ملیا جنت دی سیر تو کیتی عدن تے بغات تو ویکھے لیکن مزہ کتے ملیا تے جبریل بول کے کہنے لگا جنت نہ جنت کہ گلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کہ گلیوں میں دیکھا بڑھا جو محمد کی گلیوں میں دیکھا سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے جبریل سرکار فرمایا جبریل کیویں آیا ہے عرض کی سونے رب کائنات آپ کے دیدار کا تعالیٰ دے اور رب کائنات آپ کو بلا رہے آئے میری سرکار فرمایا جبریل کیویں جانا ہے عرض کی جبریل قدمان چوم کے اٹھو سونا رب دا پیام آ گیا ہے عرض کی جبریل قدمان چوم کے اٹھو سونا رب دا پیام آ گیا ہے سواری نہیں کرتے ہے براق آیا واقع پڑھن لئے غلام آ گیا قطب سماویہ دا حافظ معلم الملکوت بیت المعمور کے فرشتیاں دا امام اور خطیب لیکن میرے مصطفیٰ دے در سے جدوں بھی آیا ہے نوری ملائکہ دا استاد بن کے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دے در دا غلام بن کے آیا عدل کی حضور کو راگ بھی حاضر ہے غلام بھی حاضر ہے معراج رب کائنات نے صرف سرکار آقا علیہ السلام نے نہیں عطا فرمائی جس چیز کی نسبت مصطفیٰ نال ہو گئی اس چیز کی معراج اور جس چیز کی نسبت مصطفیٰ نال ہو گئی انہوں بھی رب کائنات نے معراج عطا فرمائی جبریل میرے مصطفیٰ دے قدمہ پاکاں چومیا چوم کے بیدار کیتا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کلندر لاہوری آپ نے اس لکشن بیان کیتا فرمایا کہ جبریل نو رب کائنات نے معراج یہ عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کے قدمہ پاکاں تک رسائی عطا فرمائی جبریل نو معراج کی رات رب کائنات نے اپنے محبوب کے قدمہ پاکاں تک رسائی عطا فرمائی اور جبریل بول کے کہنے لگا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا جبریل کی
معراج کہ میرے محبوب دے قدمہ پاکاں دا بوسہ نصیب ہو سرکار آقا علیہ السلام اور جبریل میکائیل اسرافیل 70 ہزار فرشتیاں دی جماعت حتیم وچ چلی گئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ خون نکلیا نہ کوئی تکلیف ہوئی سینہ چاک کر کے میرے مصطفیٰ دے قلب اطہر میں زمزم دے پانی دے نال سونے دی تشت وچ رکھ کے غسل کر گیا کیوں اس واسطے مفسرین اور بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس واسطے حکم ارشاد فرمایا تاکہ میرے محبوب دے قلب اطہر کے اندر ایک قوت طاقت پیدا ہو جائے کہ رب کائنات کے انوار و تجلیات کو برداشت کر پائے غسل کیتا گیا براق کے سردار آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے سرکار فرماتے کہ براق چلنا شروع ہو گیا تو راستے وچ ایک جگہ آئی میں ویکھیا کہ مررت علی قبر موسیٰ هو قائم یصلی فی قبرہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آپ اس قبر وچ کھڑے ہو کے نفل پہ ادا کر فرماتے ہیں کہ براق جا کے مسجد اقصی ٹھہریا جبریل نے براق نو بنیا میں مسجد اندر داخل ہویا حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ پاک تمام انبیاء علیہ السلام مسجد اندر تشریف فرما دے جب میری سرکار گئے تو سارے دے سارے آدم تو لے کے عیسیٰ پاک کا نام دیانا نام بڑھے کامل بڑھے مصطفیٰ تو آئے بھی پہلا لیکن میرے مصطفیٰ دے ادب وچ کھڑے ہو نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے پہلا آن والے آج مسجد اقصی وچ میرے مصطفیٰ دے اگے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دے پیچھے سرکار فرمایا قدمانی جبریل حتی امامتہم جبریل امین علیہ السلام میں نے بازو تو پکڑیا اور انبیاء علیہ السلام دے جمع غفیر وچوں چیریا ہویا مصلی امامت جا کے کھڑا کر حضرت آدم علیہ السلام آئے عرض کی دیا محمد جماعت کرواؤ تسی مصلی امامت کھڑے ہو گئے ہو انبیاء علیہ السلام نماز پڑھاؤ اقصی پہنچے محمد پیارے کھڑے چل نبی انتظار سارے آدم نے نبیاں فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا حضرت آدم علیہ السلام جلیل القدر عظیم المرتبہ حضرت نوح جلیل القدر عظیم المرتبہ لیکن سارے آج ہاتھ بن کے اگے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دے پیچھے کھڑے سرکار آقا علیہ السلام نے جماعت کروائی جماعت بعد تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی واری پہ خطابات فرمائے سرکار آقا علیہ السلام فرمانے کہ انبیاء علیہ السلام دے نام ملاقات ہوئی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قبر دے کول گزر ہویا تے موسیٰ پاک اپنی قبر وچ کھڑیا ہو کے نفل پڑھتے نے ادھر مسجد اقصی وچ بھی جماعت وچ بھی میرے مصطفیٰ دے نال تے خطاب وچ بھی دوسرے نبیاں دے موسیٰ نال بعد وچ ملاقات ہوئی فرمایا کہ پہلے آسمان تے گئے اگے رف دے ذریعے براق دے ذریعے یا جس کے بھی ذریعے
مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نور دی سیدھی دے ذریعے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسماناں دی بلندیاں نوں طے فرمایا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں جبریل امین نے پرا دی طاقت نال میرے مصطفیٰ نے آسماناں دی بلندیاں نوں طے فرمایا وہ جانتے نہیں کہ دس دے ذریعے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسماناں دی بلندیاں نوں طے فرمایا لیکن شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ نور دی سیدھی دے ذریعے مصطفیٰ گئے ہیں نہ جبریل کے پرا دے ذریعے آسماناں دی بلندیاں تک گئے ہیں میرے مصطفیٰ زمین تو فرش تو عرش تک عرش تو منتہا تک اگر گئے ہیں تو آپ نے کمال کی وجہ تو گئے ہیں آپ فرمانے ہیں سرنا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرنا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی ہاتھ ہے کہ عروج کی کوئی ہاتھ ہے کہ عروج کی بلغ العلا بکمال ہی کشفت جامع جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ فرمایا کہ آپ نے کمالات کے ذریعے آسمانہ کی اسیریاں آسمانہ کی بلندیاں نو طے فرمایا پہلے آسمان حضرت آدم علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی آسمان طے کرتے گئے میرے مصطفیٰ انبیاء کے نال ملاقات کرتے گئے چھٹا آسمان تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور امام مسلم بھی نقل فرمایا قبر اطہر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود مسجد اقصی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود اگر سرکار آقا علیہ السلام معراج تو واپسی تشریف فرما ہو اگے موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے نال سفر فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ بربراق کی طاقت نال سفر فرما رہے ہیں پتہ ہی چلیا کہ بربراق کی طاقت نال زیادہ نبوت کی رفتار زیادہ تیز ہے اگر موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات مسجد اقصی وچ میرے مصطفیٰ نے پیچھے کھڑے ہو کے مقتدی بن کے ایک دن وچ ایک وقت وچ کئی جگہ پہ جا سکتے ہیں تے میرے مصطفیٰ موسیٰ دے امام ہو کے مدینے اور بدو جیتے کیوں نہیں آ سکتے او مقتدی پھر ایک رات ایک آن ایک فان میں اپنی قبر وچ ہوئی مسجد اقصی وچ ہوئی خطاب وچ بھی نبیاں نے نال اور ملاقات وچ بھی نبیاں نے نال چھٹے آسمان تے بھی تے جدوں سدرۃ المنتہا تے آئے واپسی آئے پھر موسیٰ نال یہ پتہ چلیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ و جاوید کوئی بردا ایک رات اور ایک وقت میں اتنی بلندیاں طے کر سکتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام اور میرے مصطفیٰ کے درمیان 3000 سال کا فاصلہ ہے لیکن جسم بھی صحیح و سالم اور زندہ و جاوید بھی صرف زندہ و جاوید نہیں بلکہ جدو جان جس وقت جان جتھے جا بھی سکتے ہیں کہ اللہ دی طاقت قوت و طاقت نال دوبارہ واپس آ بھی سکتے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری گل منتہا وقت گئے منتہا اس مقام کو کیا جانتا ہے کہ جس مقام تے زمین کی طرف چیز اوپر نہیں جا سکتی اوپر تو نیچے نہیں آ سکتی لیکن میرے مصطفیٰ اس جگہ سے جا کے زمین کی طرف اوپر گئے ایدہ دا قانون توڑے میرے مصطفیٰ رب کائنات دیدار فرما کے دوبارہ آئے وہ دی حد توڑی رب کائنات فرما پیارے محبوب تمہارا کر ہے اپنے گھر سے شرمایا نہیں کرتے
پھر سرکار آقا علیہ السلام وقت دی نزاکت دی وجہ تو یہ نہیں بیان کیتا جا سکتا کہ کی ملیا تے کیویں ملیا، لیکن اتنا ضرور کہاں گا جو دیکھا نہ تھا وہ دکھا دیا، جو سنا نہ تھا وہ سنا دیا، تیری ہر ادا پہ حجاب ادا، تیری ہر ادا نے مجھے مزہ دیا۔ وہ رات وہ وقت رب کائنات نے جو کچھ سی اپنے محبوب کو عطا فرما چھوڑا، اور رات کی معراج ادھر موسیٰ دی معراج کہ رب فرمائے لن ترانی، ادھر میرے مصطفیٰ کی معراج ہے، رب فرمائے اللہ اشتاقا الہ لقائک یا رسول اللہ، پتہ چلیا اور معراج کے قصہ سے ہوتا عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور جدو آپ جائے رب فرمائے لن ترانی، جدو محبوب ستا ہوئے رب فرمائے سونے میں تیرے دیدار کا طلب کرا، انہوں معراج کیا جائے۔ پھر میرے مصطفیٰ جتنے بھی دنیا تے گناہ ہیں وہ گناہ سرزد کرنے والے لوگوں میرے مصطفیٰ نے آخری گال سرکار آقا علیہ السلام گزر رہے ہیں جبریل نال تو ایک قوم لوگوں نے کولوں گزر ہویا، دیکھا دے انہوں نے سال پتھر نال کچلے جا رہے ہیں، پھر کچلنے تو بعد انہوں نے صحیح و سالم کیتا جاتا ہے، پھر کچلیا جاتا ہے، پھر انہوں نے صحیح کر کے پھر کسی مرتبہ کچلیا جاتا ہے، بار انہوں نے سلامت بنا کے صحیح کر کے پھر کچلیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرمائے جبریل یہ کیڑے لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام آتی کیتی حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا تے رہ کے جدو نماز کا وقت آندا رہا انہاں دے سر تو درد ہونا شروع ہو جاتا، یعنی کہ نماز کی وجہ تو انہاں دے سراں تے درد ہو رہی ہے، اج انہاں دے سراں تے پوچھیا جا رہا ہے۔ تو بے نمازی میرے مصطفیٰ فرمایا یہ سزا ہے کہ بار بار وہ دے سامنے پوچھیا جاندا رہے، نمازاں نو بوجھ سمجھن والے انہاں دے سر تے لیس دا بوجھ کیتا جائے گا۔ تو آج اگر رب کائنات نے زندگی عطا فرمائی ہے کہ روح انسان عطا فرمائی ہے کہ دنیا ترا کے سرکار آقا علیہ السلام دی معراج صرف ایک چیز لے لو کہ جس رات رب کائنات نے اپنے محبوب کو معراج دی رات نماز دا تحفہ عطا فرمایا، اور کچھ نہیں بتا سکتے، کم از کم اس تحفہ مصطفیٰ کو عطا اور میرے مصطفیٰ دی معراج کہ رب کائنات نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور مصطفیٰ دی نسبت دی برکت دی وجہ تو امت دی معراج کہ رب کائنات نے امت محمدیہ نو 5 نمازاں عطا فرمائیاں لیکن ثواب 50 عطا فرمایا۔